دو تین سوال ہے میرا خیال ہے میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے میرا آغاز ہوگا. ایک تو یہ جو آپ اکثر ہمارے پروگراموں میں کہتے رہتے تھے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کی, اور آپ یہ آن ریکارڈ ہے, مطلب آلموسٹ ٹو دا پوائنٹ کہ پھر اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سہولت کاروں کے چھیڑ بنا لی لوگوں نے. یہ سہولت کاری کا سلسلہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ختم ہو گیا ہے؟ شکریہ ماریہ. یقیناً میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری موجود ہے. اب آپ سوال کریں گی کہ سہولت کاری اب کیسی, یا شاید نہ کریں, کیونکہ اب تو بہت سے لوگ کہنا شروع کر دیا کہ بہت سے سہولت کار اس کے موجود تھے, اور خاص طور پر وزیر دفاع کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ آج بھی اداروں کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق فیض حمید صاحب کے علاوہ 2 بریگیڈیئر ہیں حاضر سروس جن کو سزا فیض حمید صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. میری اطلاع کے مطابق نہیں, میں جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اداروں کے اندر فیض حمید صاحب نے جو بیج بوئے تھے, یا جس طرح بازو مروڑ کے انہوں نے فیصلے لیے یا فیصلے دلوائے یا لوگوں کو پروموٹ کیا یا ان کی پروموشن کے لیے سہولت کاری دی, وہ آج کئی تو لوگ بڑے نام بن چکے ہیں یا زیادہ با اختیار ہو چکے ہیں. تو اگر آپ عمران خان فیض حمید پروجیکٹ کو کھولنا چاہتے ہیں, جو کہ ابھی تک کھلا نہیں ہے, آپ نے فیض حمید کو سزا دے لی مگر آپ نے عمران خان کو کسی کیس میں سزا دے لی. اصل جو سازش ہے جو ملک کے خلاف ہوئی تھی, یہ تو ہوگی نا کہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کہیں کر لیا, کہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر آ گیا, کہیں آپ کہیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم کیا, جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ نواز شریف کچھ لوگوں کو ملے اور وہاں انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ آیا تھا فیض حمید کے حوالے سے, انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا یا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کی ایک طبیعت کا حصہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو یا جس نے ذاتی طور پہ وار کیے ہوں ان کا ذکر کبھی نہیں اس وقت کرتے جب وہ مصیبت میں ہو یا کٹہرے میں کھڑا ہو. اچھا, ہاں اس وقت وہ ضرور ذکر کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں, جس طرح آپ گجرانوالہ کا ذکر کر رہے ہیں جب وہ طاقت میں ہو, اور وہ طاقت میں لوگ تھے جب نواز شریف نے ان 5 لوگوں کا نام لیا, اور ہمارے بہت سے کمزور دل کے لوگ تھے جنہوں نے سٹیج سے چھلانگیں لگا دی تھی کہ نواز شریف نے کی کہہ دیتا. بلکہ ہمارے کئی جماعت کے اتحادی تھے, اس تحریک کے اتحادی تھے, وہ کان پھڑ کے بہ گئے بھی ہو گی گیا دھماکہ کی کر دیتا. تو میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے سلسلہ, بلکہ یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ سلسلہ شروع کیا, یہ بدقسمتی ہوگی کہ اگر آپ اس کو پایا تکمیل تک نہیں لے کے جائیں گے. آپ فیض حمید کو سزا دیتے ہیں, ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ عمران خان کو کسی مقدمے میں سزا دیتے ہیں, مگر مجھے اندیشہ جو ہے, قوم کو جو اندیشہ ہے, ابھی ایک ونڈو کھلی رکھی گئی ہے. اچھا, اور وہ ونڈو وہی ہے جو جس کا ہم سہولت کاری کا جس کو نام دیتے تھے. بات یہ ہے کہ اگر اس ونڈو کو آپ کھلا رکھیں گے تو اس ونڈو کو کل کو دروازہ بھی بن سکتا ہے جو ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا, ریاست کو نقصان پہنچائے گا. لہٰذا عمران فیض حمید پروجیکٹ جو شروع کیا گیا تھا, جو 18 میں مکمل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد باجوہ صاحب یا دیگر لوگوں کا تذکرہ آتا ہے, اس کو کھولا جائے. اس میں کون کون لوگ تھے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, لوگوں کے سامنے ان کے نام ان کے کردار لائے جائیں. ٹھیک ہے, اور باجوہ صاحب کا نام اور کردار اس میں ہے نا, کیونکہ میں نے کل عقیل ملک صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. یعنی کہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے اس میں مزید پروسیڈ نہیں کرے گی. اگر وزیر سے پوچھا نا جو کہ انصاف اور پارلیمانی ملک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں سے فیض حمید ہوں یا قمر جاوید باجوہ ہوں یا ثاقب نثار یا بندیال صاحب تک, کئی لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں اور کئی لوگ مسلم لیگ کے اندر سے ملا کرتے تھے ان سے, اور مستفید بھی ہوا کرتے تھے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ مت کیا جائے کہ
اس سائیڈ کا ملے تو وہ غدار ہے، اس سائیڈ کا ملے تو وہ بڑا ٹھیک ہے، اور اس کو فائدہ ملے تو کوئی بات نہیں، اس کا نقصان کیا ہے تو پکڑ لیں۔ یہ اگر اس طرح کا جسٹس ہو نا ماریا، تو اس جسٹس کو قوم مانا نہیں کرتی، سوالیہ نشان بن جایا کرتے ہیں وہ فیصلے۔ ٹھیک ہے، چلے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ اللہ کر کے شروع ہو گیا ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جاوید لطیف صاحب، آپ نے بڑے وضاحت سے بتا دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ایک دروازہ کھلا رکھا جا رہا ہے۔